MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جو بین الاقوامی نہیں مختلف ملکوں میں جو اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہیں، ان میں سے جن کی طرف سے دعا کی درخواست آئی ہے اور اعلان کرنے کا تقاضا ہے، ان میں مجلس انصار اللہ ضلع کوئٹہ اور مجلس انصار اللہ ضلع چکوال کی 2 روزہ سالانہ اجتماعات 1 ستمبر سے شروع ہیں اور آج خطبہ جمعہ کے ساتھ ان کا اختتام ہوگا. جماعت احمدیہ ویسٹرن کینیڈا کا 17واں جلسہ سالانہ کل 3 ستمبر بروز ہفتہ سے شروع ہو رہا ہے اور 2 دن جاری رہے گا. تعلیم الاسلام پبلک سکول آسنور کشمیر نے 28 اگست کو جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا. اطلاع دیر سے ملنے کی وجہ سے اعلان نہ ہو سکا. انہوں نے بھی اس موقع پر پیغام کی خواہش کی تھی. ایک ابھی فیکس ملا ہے، لجنہ کوماکی جاپان کا 1 روزہ سالانہ اجتماع 4 ستمبر بروز اتوار منعقد ہو رہا ہے. ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جماعت کے سب اجتماعات کو محض للہ کرے اور محض للہ اجتماعات کی تمام برکتوں سے ان کو نوازے. جیسا کہ میں پہلے بھی بار بار یاد دہانی کرا چکا ہوں، خطبات کا جو سلسلہ جاری ہے اس کا گہرا تعلق سورہ جمعہ کی اس عظیم خوشخبری سے ہے،
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آخرین میں بھی بھیجے جائیں گے جو ابھی تک ان اولین سے مل نہیں سکے۔ یعنی ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کہ وہ آخرین پیدا ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ان اولین سے ملا دے گا۔ میں جماعت کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اس ملانے کے لیے ایک بہت عظیم اور مضبوط پل کی ضرورت ہے، اور یوں ہی کہانیوں کی طرح فرضی طور پر نہیں ملائے جائیں گے، بلکہ اس کی ایک معقول وجہ دکھائی دے گی اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آخرین اولین سے مل گئے ہیں۔ وہ ملانے والا پل کہہ لیجئے یا مضبوط رسی جس کے ذریعے سے آپ کا اولین سے رابطہ ہونا ہے، وہ خلق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنوں پر محنت فرمائی اور دن رات جاں فشانی کے ساتھ آپ نے اپنے صحابہ کے اخلاق کو درست فرمایا، اور کچھ آپ کی فطری طور پر آپ کے حسن میں ایسی شان تھی کہ محنت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس لیے بہت سے عشاق تھے جو آپ کے حسن سے گرویدہ ہو کر از خود ہی آپ کے اخلاق میں آپ ان کی ذات میں منتقل ہوتے چلے جاتے تھے، یعنی نور محمدی ان میں سرایت کرتا جاتا تھا۔ اب بھی وہی دور ہے ان معنوں میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو از سر نو زندہ صورت میں دکھائیں، اور آن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ آنے والا ایک ایسا شخص ہوگا کہ اگر ایمان سوریا پر بھی چلا گیا تو اسے زمین پر کھینچ لائے گا۔ بس ایمان کا دوبارہ زندہ ہونا اور خلق محمدی کا سیرت میں سرایت کر جانا، انسانوں کی سیرت میں سرایت کر جانا، در حقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح اور آپ کے اعمال حسنہ کے حوالے سے جو میں خطبات کا سلسلہ دے رہا ہوں، ان کو توجہ سے سنیں اور ان پر غور کریں، اور جہاں تک توفیق ملے دعاؤں کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے نمازوں کے ذریعے مدد مانگتے ہوئے ان تمام اخلاق کو اپنائیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، ان تمام اخلاقی نصیحتوں پر عمل فرمائیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائیں۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلماً کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ مقدر کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جو اس زمانے کا روزمرہ کا دستور بن چکی ہے، اور بڑی قومیں اگر حق مارتی ہیں تو قومی حساب سے مارتی ہیں، انفرادی اخلاق کے لحاظ سے ان کا مرتبہ مشرقی قوموں کے مقابل پر بہت اونچا ہے، لیکن قومی ظلم و ستم میں کسی طرح کسی سے پیچھے نہیں۔ مگر بہرحال جہاں فرداً کسی کے حقوق کی ادائیگی کا سوال ہے، سچ بولنے کا سوال ہے، لین دین میں دیانتداری کا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مغربی اقوام مشرقی اقوام کے مقابل پر غیر معمولی طور پر اسلام کے قریب ہیں، اور یہ وہ خوشکن پہلو ہے جس کو دیکھ کر ان کے لیے نجات کی امید پیدا ہوتی ہے۔ مگر وہ مشرقی اقوام جو دن رات مذہب کا پرچار کرتی ہیں، مذہب کے نام پر ہر قسم کی زیادتی بھی جائز سمجھتی ہیں، اپنے نفس پر زیادتی کی قائل نہیں ہیں، اپنے نفس کو ذبح کر کے خدا کے حضور حاضر کر دینے کی قائل نہیں ہیں۔ جہاں ان کے ذاتی مفادات کا قومی مفادات سے ٹکراؤ ہو، جہاں ان کے ذاتی مفادات کا مذہبی مفادات سے ٹکراؤ ہو، اعلیٰ روحانی اقدار سے تصادم ہو، وہ ہمیشہ اعلیٰ اقدار کو اپنی ذلیل ادنیٰ اقدار پر قربان کرتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ گہرا نقص ہے
جو لین دین کے معاملات میں سب سے زیادہ کڑی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ لین دین کے معاملات میں ہمارے اکثر مشرقی ممالک میں اتنی کڑی صورت ہے، اتنی مکروہ صورت ہے کہ وہ صورتحال دیکھ کر یقین نہیں آ سکتا کہ ان سوسائٹیوں کا حقیقتاً مذہب سے کوئی تعلق ہے۔ ہمارے سپرد اگر ہم آخرین ہیں، اگر ہم وہی ہیں جن کا سورہ جمعہ میں ذکر فرمایا گیا، نہ صرف اپنے خلق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے مطابق کرنا ہے، بلکہ ان تمام قوموں کے اخلاق میں بھی پاک تبدیلی پیدا کرنا ہے، اور یہ ہماری بعثت کا اولین مقصد ہے۔ بس اس پہلو سے جماعت میں جہاں داغ یہ کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں، اس سے غیر معمولی تکلیف پہنچتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نسبتاً یہ چادر سفید ہے، مگر یہاں نسبت کا معاملہ ایک دھوکے والا معاملہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں جماعت احمدیہ نسبتاً بہتر ہے، تو موازنہ کرتے ہیں ان بدوں سے جو تمام تر بدیوں میں ڈوبے پڑے ہیں۔ ان کے مقابل پر تو اچھا ہونا کوئی خوبی اور تعریف کی بات ہی نہیں ہے۔ اس پر تو یہی محاورہ صادق آتا ہے کہ اندھوں میں کانا راجا، کانا ہونا ایک عیب ہے اور عیب ہی رہے گا۔ ہاں، اگر اندھوں کی دنیا میں اس کو راجا منتخب کر لیا جائے تو یہ موازنہ کر کے کہ دیکھیں اندھوں کا راجا ہے، آپ اس کے عیب کو دور تو نہیں کر سکتے۔ بس موازنہ کرنا ہے ان سے جن سے خدا نے کیا ہے، یعنی اولین سے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، والذین معہ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے آپ سے اخلاق سیکھے۔ ان سے جب موازنہ کریں تو اپنی نیکیاں بھی داغ دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بس ترقی کی خاطر اور ان اعلیٰ مراتب کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھے ہیں، مگر ہاتھ بڑھانا اور چند قدم اس طرف بڑھنا ہمارا کام ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ اخلاق مصطفی کو اپنائیں اور ان سے چمٹ جائیں، اسے وہ رسی سمجھ لیں، وہ عروہ سمجھ لیں جس پر ہاتھ ڈالا جائے تو پھر وہ ہاتھ الگ نہیں ہوا کرتا۔ اس اخلاق مصطفی کو ایسا اپنی جان سے لگا لیں، اس مضبوطی کے ساتھ اس پر ہاتھ ڈال دیں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس ہاتھ کو اخلاق مصطفی سے جدا نہ کر سکے۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کی اہمیت بار بار بیان کرنی پڑتی ہے، بار بار یہ تمہید آپ کے سامنے پیش کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ محض اس کو ایک عام درس نہ سمجھ لیں، اس اعلیٰ مقصد کے ساتھ ہمیشہ اس کا ربط پیش نظر رکھیں، اس کا تعلق ہمیشہ آپ کے سامنے رہے، پھر ان باتوں کو سنیں اور ان باتوں پر عمل کی کوشش کریں۔ لین دین کے معاملات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، مجھے جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی ہمیشہ تکلیف دہ خبریں ملتی رہتی ہیں۔ ایسے افراد کی شکایتیں آتی ہیں، بعض دفعہ اپنے، بعض دفعہ غیر کرتے ہیں، بعض دفعہ غیر مسلمان اور غیر احمدی مسلمان، اور بعض دفعہ غیر مسلم بھی تانا دیتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان سے بعض دفعہ مجھے غیر مسلموں کے تانے ملے کہ ہم نے تو سنا تھا آپ کی جماعت بہت خدا ترس جماعت ہے، نیک جماعت ہے، اور ان کے جس جماعت کے اس فرد نے ہم سے یہ معاملہ کیا۔ جب تحقیق کرائی گئی تو اس غیر مسلم کی بات سچی نکلی کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ جماعت احمدیہ میں جماعت سے تعلق قائم رکھنے کا اتنا گہرا جذبہ ہے کہ اگر ان کو یہ خطرہ محسوس ہو، بعض انسانوں کو جو بعض باتوں میں کمزوری دکھاتے ہیں، کہ اس کے بعد ہماری علیحدگی ہے، تو پھر وہ حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ علیحدگی کی نوبت نہ آئے۔ ایسے لوگوں کو جب میں نے لکھا اور ان کو علم ہوا کہ بات مجھ تک پہنچ چکی ہے، تو کسی کمیشن بٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی اور جھگڑے کو طول دینے کی ضرورت نہیں پڑی، از خود انہوں نے استغفار کیا، توبہ کی، وہ رقمیں جو دبا بیٹھے تھے ادا کی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو ایک خطرناک ٹھوکر سے اللہ تعالیٰ نے نجات پانے کی توفیق ملی۔ یہاں جرمنی سے بھی ایک دفعہ ایک ہندو عورت نے مجھے لکھا کہ فلاں شخص پر، وہ جماعت احمدیہ کا ممبر ہے، میں نے احسان کیا، اس کے ساتھ یہ حسن معاملات کیا، اور اس نے پھر
یہ مجھے بدلہ دیا کہ اتنے میرے پیسے دبا کے بیٹھ گیا ہے، جب اس کی ضرورت تھی محض اس لیے کہ میرا احمدیوں سے تعلق تھا اور میں جانتی تھی کہ احمدی عام انسانی معاملات میں باقی سب سے بہتر ہیں۔ اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس پر بھروسہ کیا، بلکہ احسان کا معاملہ کیا، تو بہت ہی یہ تکلیف دہ صورتحال میرے سامنے آئی، اور ایسی اور بھی آتی رہتی ہیں، اگرچہ کم ہیں مگر ہیں ضرور۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو غور سے سن لیجئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلماً کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ مقدر کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا، حضور اگر وہ تھوڑی سی چیز ہو تو پھر بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، چاہے پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، معمولی بھی ہو تو اس کی یہی سزا ہوگی۔ لیکن یہاں لفظ مسلمان سے آپ کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوں۔ دوسری احادیث میں بالبداہت یہ ذکر ملتا ہے کہ مسلمان کے لیے کسی انسان کا حق مارنا ہی بھی دوزخ کھانے کے مترادف ہے۔ بس بعض دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کا لفظ استعمال فرمایا ہے مسلمانوں میں اسلام کی محبت کے تقاضے کے پیش نظر، ان کو خصوصیت سے ایک تحریک کرنے کی خاطر اور ایک چیز کی کراہت بتانے کے لیے۔ جو شخص اپنے بھائی کو نہیں چھوڑے گا، غیر کو اس سے کیسے امن مل سکتا ہے؟ بس یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ حضور کا مقصد یہ ہے کہ تم مسلمان کا مال نہ کھانا بلکہ غیروں کے کھا جانا۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر قرآن لعنت ڈالتا ہے، اور یہود کی مثال لعنت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنوں کے تو بے شک حقوق ادا کرو، غیروں کے پیسے جتنے کھا جاؤ، سب تم پر حلال ہے۔ یہ ویسی بات ہے جیسے پاکستان کے بعد مولوی فتوے دیتے پھرتے ہیں اور کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں کہ جس نے بھی کسی احمدی کے پیسے دینے ہیں وہ نہ دے، وہ اس احمدی پر حرام ہے، اور جس نے دینے ہیں اس پر حلال ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ بدبخت یہود کی خصلت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن اس عادت پر لعنت ڈالتا ہے کہ اپنوں کے پیسوں کے ساتھ تو ٹھیک معاملہ کرو اور غیروں کے پیسے ہضم کر جاؤ۔ یہ ایک ایسی مکروہ چیز ہے جس کی مثال قرآن کریم نے کھول کر بیان کر دی۔ پس احادیث نبویہ کو قرآن سے الگ کر کے ان کو سمجھنا ایک جہالت ہے اور احادیث پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ بس جہاں بھی مسلمان کا لفظ آیا ہے وہاں گہرائی سے اس مضمون میں ڈوب کے سمجھنا چاہیے کہ کیوں فرمایا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو شخص ایسا بدنصیب ہو کہ اپنے جیسے اپنے بھائی اپنے مسلمان کے پیسے بھی مار جاتا ہے، اس سے غیروں کے معاملات میں انصاف کرنے کی کوئی دور کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ تو سارے بنی نوع انسان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ بس لفظ مسلمان کہنا اس موقع پر غیر کے مال کھانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ غیر کے مال کھانے سے روکنے کے لیے ایک عمدہ نصیحت کا طریق ہے جسے اسلام کی محبت کو اکسا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ بس فرمایا کہ جو شخص ظلماً کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ مقدر کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری کتاب البیوع سے لی گئی ہے، اور پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی وہ مسلم کتاب الایمان سے اخذ کی گئی تھی۔ حضرت حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں انہیں اختیار ہے کہ وہ سودا فسخ کر دیں، اور اگر خرید فروخت کرنے والے سچ بولیں اور مال میں اگر کوئی عیب یا نقص ہے تو اسے بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سودے میں برکت دے گا
और अगर वो दोनों झूठ से काम लेकर किसी ऐप को छुपाएंगे या हेरा फेरी से काम लेंगे तो इस सौदे से बरकत निकल जाएगी। इसमें 2-3 नसीहतें हैं लेन देन के मामलात की, उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। रोज़मर्रा का अपना फितरत सानिया की तरह का दस्तूर बना लेना चाहिए। एक तो ये कि जब तक सौदा हो रहा है और अगर इफ़हाम तफहीम हो भी गई है, हाँ कह भी दी गई है, अगर उठने से पहले कोई शख्स वो सौदा फसख कर देता है तो उसको हक है, लेकिन उठने के बाद जब जुदाई पड़ जाए फिर उसको हक नहीं है कि उस सौदे को फसख करे। दूसरी बात ये फरमाई गई है कि खरीद व फरोख्त करने वाले सच बोलें, यानी अपने अम्वाल के अयूब भी बयान करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर था कि नसीहत फरमाया करते थे कि जिसकी ढेरी है गंदम वगैरह की जिन्स की, उसमें जो खराब दाने हैं वो ऊपर करके पेश करें, और जो कमज़ोर दाने हैं या ख़राब हैं या भीगे हुए हैं उनको खुश्क दानों में छुपाए नहीं। चुनांचे खुलफा का भी यही दस्तूर था कि निगरानी फरमाते थे कि मंडियों में ये धोखा ना हो कि अच्छे दाने, सेहतमंद दाने ऊपर रखे गए हों और ख़राब दाने नीचे दबाए गए हों। हमारे यहाँ तो मुआशरे में रोज़मर्रा का दस्तूर ही ये है, फलों की पेटियां सजाई जाती हैं तो अच्छे फल चुन कर ऊपर रखे जाते हैं और सारे गंदे नीचे डाल दिए जाते हैं, और उसके बाद जब खोलने वाला देखता है तो बाद में पता चलता है किस बात का सौदा कर बैठा है। तो बदयांती के सौदे ने सारे मुआशरे को गंदा कर दिया है, किसी चीज़ का एतबार नहीं रहा। यूरोप में देखें, कभी इस मामले में धोखे से काम नहीं लेते, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है वही अंदर भी होगी, आखिरी तह तक वही चीज़ निकलती चली जाएगी। बस जमात अहमदिया को इस मुआशरे में रहकर इस नेकी में भी इनसे आगे निकलना चाहिए। जब कौमों में इक्तिसादी बहरान पैदा होते हैं तो बाज़ अखलाक जो इक्तिसादी तजर्बे के नतीजे में हासिल होते हैं और इक्तिसादी तरक्की के नतीजे में हासिल होते हैं, वो रफ्ता रफ्ता कमज़ोर पड़ने लगते हैं। इनके अखलाक हमसे बहुत अच्छे हैं इन बातों में, मगर इनकी बुनियाद मजहब नहीं है बल्कि सैकड़ों साल का इक्तिसादी तजर्बा है। इक्तिसादी तजर्बे ने इनको बाज़ उसूल सिखाए और उनसे इन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन जब इक्तिसादी बहरान पैदा हों तो गैर मजहबी कौमों के ऐसे अखलाक भी हाथ से निकलने शुरू हो जाते हैं, इनकी बका की कोई ज़मानत नहीं होती। मजहबी कौमों में फ़र्क यह है कि अगर वो सच्ची हों, अगर वाक़अतन अल्लाह से ताल्लुक़ हो, तो इक्तिसादी बेहतरी या इक्तिसादी बदहाली का उनके अखलाक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हर सूरत में, हर हाल में वो अपने आला अखलाक पर कायम रहते हैं। बस जमात जर्मनी में खुसूसियत से जहाँ अब अहमदी तिजारत की तरफ मायल हो रहे हैं, मैं उनको नसीहत करता हूँ और ये नसीहत सब दुनिया के लिए है, मगर आज मैं क्योंकि जर्मनी से खिताब कर रहा हूँ इसलिए जमात जर्मनी अव्वलीन मुखातब है। अपने तिजारत के मामले में एक ऐसा नुमाया किरदार दिखाएं कि वो ज़रबुल मसल बन जाए, और हर तिजारत करने वाला जो अहमदी से तिजारत करे उसे कामिल यकीन हो कि अहमदी कभी धोखा नहीं देता, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला फरमाता है कि बरकत पड़ेगी, और अगर ये ना करोगे तो तुम्हारी बरकतें ज़ायल हो जाएंगी। इसलिए खा रूहानी तौर पर अल्लाह की रज़ा हासिल करने की खातिर ये काम करें, खा अक्ल से काम लें, दोनों का नतीजा एक ही निकलता है। अक्ल से काम लें तब भी इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि तिजारतों में बरकत पड़े तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करें और कामिल सच्चाई से और साफ गोई से काम लें। अपने माल का जो नक्स है वो बताया करें, और फिर जो सौदा होगा वो यकीनन उस मौके पर ही बरकत का मुजीब नहीं बल्कि आइंदा भी हमेशा आपके लिए बरकत का मुजीब बनेगा।
یہ ایک عقل کی بات ہے، لیکن محض عقل کا سودا مومن عقل مند کے لیے کافی نہیں۔ اولو الالباب کی، یعنی وہ مومن جو عقل رکھتے ہیں، ان کی جو تعریف قرآن کریم نے فرمائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عقل ہمیشہ ان کو خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی دنیا کے سودے کرنے والے بھی عقل والے ہوتے ہیں، وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن مومن اور اس دنیا دار عقل مند میں فرق ہے۔ مومن عقل والا بہت بڑی قیمت لگاتا ہے اپنے سودے کی، اور جہاں ایک طرف کچھ نقصان اٹھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کا سودا کر لیتا ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ بس آپ جب نیک روش اختیار کریں، صاف گوئی اختیار کریں، تجارت میں دیانتداری سے کام لیں، تو محض دنیاوی فائدے کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ایسا کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو نقصان بھی ہوتا چلا جائے تو آپ کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، آپ پر کسی قسم کا زلزلہ نہیں آئے گا، آپ کامل توکل کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہیں گے۔ اور یہی اعلیٰ اخلاق کی سب سے اچھی مثال ہے، جن اخلاق کو دنیا کے کوئی بدلتے ہوئے حالات کسی طرح بھی ڈگمگا نہیں سکتے۔ وہ صاحب خلق لوگ ہیں جن کے ساتھ ہونے کا خدا وعدہ فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں۔ ان میں سے انفرادی طور پر بھی لوگ بالآخر خدا تعالیٰ کی برکتوں کا موجب مورد بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انعامات اور فیوز پاتے ہیں، اور قومی طور پر بھی یہ قومیں تمام دنیا میں تمام دوسری قوموں پر غالب آ جاتی ہیں۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ پر بھی غور کر کے دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے سب دنیا کے دینوں پر غالب آنا ہے، اور دین یہی روش، مسلک، اخلاق، مذہب کا نام ہے۔ بس اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہیں تو وہ کیا اسلام ہوگا جو دنیا پر غالب آئے گا؟ محض اسلام کا نام غالب آئے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو نام میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے رکھی تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا محض نام رہ جائے گا، اور ایسے لوگ بڑے بدنصیب ہوں گے، ان کے علماء دنیا کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو نام سے فرق نہیں پڑا کرتا، اگر اسلام نے غالب آنا ہے اور ہر طرف اسلام نے پھیل جانا ہے، اور خلق محمدی ساتھ غالب نہیں آتا، اور خلق محمدی گلی گلی گھر گھر عام نہیں ہو جاتا، تو اسلام کے اس نام کی فتح میں خدا تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس اپنے اخلاق کی حفاظت کریں۔ اور جہاں تک لین دین کا معاملہ ہے، جیسا کہ میں کھول کر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اگر عقل استعمال کرنی ہے اور محض سودے کی بات کرنی ہے، تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے ہٹنا اپنا سراسر نقصان کرنا ہے۔ اور اگر مومنوں والے اولو الالباب بننا ہے، وہ صاحب عقل جو ہر سودے پر خدا کی رضا کو خرید لیا کرتے ہیں، تو پھر دنیا کے فائدے تو آنے ہی آنے ہیں، لیکن دن بہ دن آپ کا قدم اللہ کی رضا جوئی کی راہ پر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس اعلیٰ سودے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزمرہ کے جو دستور ہیں سودوں کے، ان میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی باریک نصائح فرمائی ہیں، اور دل حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کس طرح آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقی ضرورتوں کا اس قدر باریکی سے خیال رکھا ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی امکانی چیز ایسی نہیں جسے نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ روزمرہ جو تجارتیں ہوتی ہیں، بازاروں میں جو دستور عام طور پر رائج ہیں، باہر سے سودے لانے والے سودے لا رہے ہیں، مارکیٹوں تک پہنچ رہے ہیں، ان کے ساتھ شہر والے کیا سلوک کرتے ہیں، ان سب باتوں پر حضور کی نظر تھی۔ بخاری کتاب البیوع میں درج ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہر کا رہنے والا دلال بن کر دیہات سے تجارتی سامان لانے والے کا سودا بیچے۔ اب یہ دیکھنے میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، ایک شہر کا شخص کسی دوسرے دیہاتی کے
माल का सौदा दलाल बनकर बेचे तो इसमें क्या हरज है। लेकिन जैसा कि मैं बाकी बातें भी बयान करूंगा, गौर करेंगे तो आपको इनकी हिकमत समझ आ जाएगी। इसी तरह आपने इससे भी मना फरमाया कि सिर्फ भाव बढ़ाने के लिए बोली दी जाए। आपने फरमाया कोई आदमी अपने भाई के सौदे पर सौदा ना करे और ना अपने भाई की मंगनी के पैगाम पर पैगाम भिजवाए, और कोई औरत अपनी बहन की तलाक का मुतालबा इस गर्ज से न करे कि ता वो उसकी जगह ले और उसका हिस्सा अपने बर्तन में डाले। एक और रवायत में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारती काफिले को आगे जाकर मिलने और सौदा कर लेने से मना फरमाया। इसी तरह इस बात से भी मना फरमाया कि कोई शहर का रहने वाला दलाल बनकर देहाती का सामान बिकवाए। ये बातें बहुत गहरी हिकमत से ताल्लुक़ रखती हैं और तिजारत को हर किस्म की गंदगी से पाक करने के लिए बहुत ही अहम नसाए हैं। जब देहाती सौदे लेकर शहरों में पहुंचते हैं तो अगर उनको आगे बढ़कर कुछ ताजिर मिलने ना मिलें और मंडियों तक उसी तरह पहुंचने दें तो जैसा माल जिस तरह है मुआवजे के तौर पर सबके सामने आ जाता है। और मंडी में चूंकि हर किस्म के माल पहुंचते हैं और हर जगह के माल पहुंच रहे होते हैं, इसलिए वहां जो सौदा है वो आंखें खोल कर हो रहा है, अच्छे बुरे का भाव का हाल मालूम हो चुका होता है, और जो कीमत तय होती है वो कुदरती और तभी इक्तसादी कवानीन के ताबे तय होती है। उसमें कोई शिकवा नहीं, किसी किस्म के धोखे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर एक दलाल किसी देहाती का सामान मंडियों में पहुंचने से पहले प्राइवेट तौर पर फिर के बेचना शुरू करे तो उसमें कई किस्म की खराबियां हैं जो रोजमर्रा हमारे सामने आती रहती हैं। अव्वल ऐसा दलाल चापलूसी की बातें करके खरीदने वाले को यह धोखा देता है कि मैं सस्ता दिलवा रहा हूं तुम्हें, और अगर मंडी में माल आ गया तो फिर तुम्हें नहीं मिलेगा इस कीमत पर, इसलिए अभी सौदा कर लो वरना मारे जाओगे। और वो सौदा करके मारा जाता है, क्योंकि अक्सर ये लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, और बाज दफा दोनों से धोखा कर रहे होते हैं। वो जमींदार बेचारे को कह रहे होते हैं कि तुम्हारा माल हम बड़ी कीमत पर बिकवाएंगे, और उधर से और कीमत वसूल करते हैं, उस बेचारे को जाकर और कीमत देते हैं। तो ये एक धोखेबाजी का निजाम को फरूग देने वाली बात है। इसलिए महज दलाली मना नहीं है, मगर दलाली वो हो जो सबके सामने मंडियों में हो, उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन मख्फी दलाली जो मार्केट को बाईपास करके धोखे के तौर पर की जाए और हकीकत पर पर्दा डालकर की जाए, वो धोखा दही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारीक निज़ार यहां तक भी पड़ी, और इन मख्फी धोखों से भी आपने हमें मुतनब्बे फरमा दिया। हालांकि सरसी नजर में ये बात अजीब लगती थी कि शहर वाला देहात की दलाली कर रहे तो क्या नुकसान है। असल में आला तिजारत के असूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे सिखा दिए हैं कि आज की दुनिया में भी वही असूल इतलाक पा रहे हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं है। मंडियों की आज़ादी की हिफाजत है जो आज़ाद तिजारत को फरोग देती है। अगर मंडियां आज़ाद ना हो तो तिजारत आज़ाद नहीं रह सकती। और फिर मंडियों में भी ये नसीहत कि जो बुरा माल है वो उसको बुरे माल के तौर पर दिखा के सामने पेश करो, जो खराब माल है उसको खराब और जो अच्छा माल है उसको अच्छे माल के तौर पर अलग दिखाओ। फिर जो सौदे हों, एक आदमी ताजर फिर के देखता है, वो मुआवजा सही कर सकता है। फिर जो सौदा करता है वो आंखें खोल कर करता है, ये मालूम करके कि मुझ में किस कीमत पर बेचने की इस्तात है। लेकिन बाद बदनसीब ऐसे होते हैं जो वहां से अलग अलग सुथरा माल लाते हैं और यहां आके मिला देते हैं। चुनाचे पाकिस्तान में मैंने ये भी देखा है, बाज जमींदार जो आलूओं की या प्याजों की तिजारत की काश्त करते हैं, खास तौर पर बहुत बड़े बड़े ऐसे खेत हैं, ऐसे जमींदारें हैं
جو साहिवाल वगैरह की तरफ रिवाज पा चुके हैं, वहाँ अराई मुहाजिरीन ज़्यादातर इन कामों में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। और ऐसे फॉर्म्स भी मैंने जाके देखे हैं, बहुत ही सुथरे फॉर्म्स हैं, बेइंतहा मेहनत की गई है, और उसके नतीजे में आम आलू के मुकाबले पर बहुत बड़े बड़े साइज़ का आलू पैदा होता है, बहुत बड़ा अच्छा प्याज वगैरह वगैरह। फिर वो उनको करीने से अलग अलग लगाते हैं और अलग अलग बोरियों में अलग अलग कीमतों के साथ मंडी में पहुंचाते हैं। वहाँ से ताजर खरीदते हैं, बाद चिनोट लेके आते हैं, बाद रब्बा ले जाते हैं, कोई लालियाँ ले जाते हैं, और फिर दोबारा मेहनत करते हैं। बड़ों के साथ, मोटों के साथ पत्तू छोटों को मिला देते हैं और गटमट करके फिर बेचारे एक और मेहनत करते हैं, फिर मोटे मोटे बाल निकाल के ऊपर रख देते हैं। जो मेहनत बेचारों ने की, जो शराफत का सलूक किया, सबका सत्यानाश कर देते हैं और समझते हैं कि हम कमा रहे हैं। एक तो खुदा का अजाब कमा रहे हैं, जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की नाराजगी कमा रहे हैं, ये तो दुरुस्त है, मगर अमलन ज्यादा देर तक ये ताजिर पनप नहीं सकते। साफ पता चल जाता है लोगों को, एक सौदा हुआ, दो सौदे हुए, आखिर बिल आखिर थक कर लोग इन लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं। और जो ताजिर साफ सुथरा हो, जिसकी बात का एतमाद हो, जिसका माल वही हो जो वो बयान करे, उसकी तिजारत जरूर पनपती है और बिल आखिर वही ताजिर है जो सब दूसरों पर गालिब आ जाता है। बस खुदा की रजा का सौदा करना हो या दुनिया के तिजारत के असूल सीखने हो, तो सौदा सिखाने वाला एक ही है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सौदों के गुर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलेंगे और इन गुरों को समझकर दिल में लगाकर अपना लेंगे तो फिर आपका ताल्लुक अव्वलीन से बनेगा। फिर वो पुल तामीर होंगे जिनके जरिए अव्वलीन और आखरीन मिला दिए जाएंगे और जरूर मिलाए जाने हैं, वरना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बासत बिल्कुल बेकार और बेमानी हो जाती है। और ये नामुमकिन है कि खुदा ताला एक ऐसे शख्स को मुंतखब करे जिसका आना या ना आना बराबर हो जाए। बस आप पर सदाकत अहमदियत का इन मानों में इन्हिसार है। अगर आपने ये सदाकत अपने अमाल से साबित न की तो खुदा ने तो जरूर करनी है, इसलिए कौमें बदलाई जाएंगी, आपकी जगह कुछ और लोग आएंगे जिनको खुल्क मोहम्मदी अपनाना होगा और खुदा की तकदीर उनको अपनाने में मदद देगी। फिर वो अव्वलीन और आखरीन मिलाने का एक जिंदा सबूत बन जाएंगे। बस इन बातों को छोटी न समझें, बहुत गहरी हैं और इनके नतीजे में कौमों की काया पलट जाया करती है। अब ब्याह की बात हो रही थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कोई औरत इस शर्त पर शादी न करे कि उसका खावंद अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे। और ये बातें हमारे मुल्क में आम पाई जाती हैं। अहमदियों में दूसरी शादी बहुत कम पाई जाती है, मगर जितनी भी है उनमें ये तकलीफ की बातें हमारे सामने आ जाती हैं। बाद औरतें कहती हैं कि पहली बीवी को तलाक दोगे तो हम शादी करेंगे, और बाद बदनसीब मर्द नई दुल्हन के चौ में पहली बीवी को या तलाक दे देते हैं या ये वादा कर लेते हैं कि हम कल मुअल्लका छोड़ देंगे, हम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। पहली बीवी तो हराम खुद ही कर ली, दूसरी भी हराम हो गई। इसलिए बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। अल्लाह ताला ने पहले अच्छी भली बीवी दी थी, उसको तुम अपने मुंह से हराम कर बैठे, और जो दूसरी की उसको अल्लाह ने आप पर हराम कर दिया। बस ये जहालत न किया करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें फरमाई हैं उनका गहरी नज़र से मुताला करके उन पर अमल करें। इसी में बरकत है, इसी में मुआशरे का हुस्न है, और आपने लाज़िमन एक हसीन मुआशरा दुनिया के सामने पेश करना है, वरना आपका कोई सौदा नहीं करेगा। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि जहाँ औरतों का ताल्लुक है, औरतें भी इस बात को समझें कि नाजायज़ गैर इस्लामी शर्तें न लगाया करें, और मर्द ये समझें कि अगर वो लगाती हैं तो उनकी कतन परवाह न करें। महज भाव बढ़ाने के लिए बोली न दी जाए। बाद लोग मंडियों में ये करते हैं कि भाव बढ़ाने के लिए बाकायदा आदमी मुकर्रर किए होते हैं
کہ جب بولی آئے گی فلاں بول اتنی آئے تو تم اس سے زیادہ کچھ اور کر دینا، پھر اس سے زیادہ کچھ اور کر دینا. پھر وہ جب اس بولی تک پہنچ جاتے ہیں اور اگر وہ اپنا ہی جعلی آدمی ہو اور اس پر بات ٹھہر جائے تو وہی چیز پھر دوبارہ منڈی میں بکنے آتی ہے، کیونکہ وہ خریدار تو کوئی ہوتا نہیں، وہ تو مصنوعی خریدار ہوتا ہے. اور یہ جو رواج ہے یہ بہت سا بعض یورپین جو نیلامی کی مارکیٹس ہیں ان میں بھی راہ پا گیا ہے، اور وہاں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مصنوعی طور پر بولی بڑھائی جاتی ہے اور بعد میں جب وہ چیز اپنے ہی خرید لیں جنہوں نے خریدنا نہیں ہے اصل میں، تو پھر دوبارہ وہ اگلی دفعہ آپ منڈی جائیں گے تو پھر وہی لگی ہوگی. تو یہ دھوکے بازیاں ہیں، تکلیف کی چیزیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت بڑھانے کی خاطر بولی نہ دی جائے اور مصنوعی طور پر سجا کر چیز نہ پیش کی جائے. میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا قصہ، وہ ہے لطیفہ لیکن بات جان گزین دل نشین کرنے کے لیے اچھا دلچسپ واقعہ ہے. ایک شخص ایسی منڈی میں اپنی گھوڑی بیچنے کے لیے لے کے گیا. گھوڑی کیا تھی؟ ٹٹو تھی، بالکل برا حال، کھال ہڈیوں سے چمٹ کے سوراخوں میں داخل ہوئی، پسلیاں گنی جاتی تھیں. تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ہمارے بیچنے کے دستور کو تو سمجھو، منڈیوں کے آداب سمجھو، پھر لے کے جاؤ. بیوقوفوں والی بات ہے، اس طرح تم لے کے جا رہے ہو، کون دام ڈالے گا؟ تو اس نے کہا پھر تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں. اس نے کہا اس کو مایا لگاؤ، اچھی طرح مایا لگا کے تو دھوپ میں کھڑا کر دو. جب وہ اکڑے گی مایا تو اس کی کھال تن کر، جس طرح مرے ہوئے گدھے کی کھال ہو جاتی ہے اس طرح وہ پھول کر سارے اس کے اوپر ایب ڈھانپ دے گی، اور تنی ہوئی کھال میں اندر گھسنے کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہوتی. تو اچھی گھوڑی مضبوط توانا دکھائی دے گی، جا کے بیچ دینا، اچھا بڑا سودا ہو جائے گا. تو اس بیچارے نے کچھ مایا پہ سرمایہ لگایا اور کافی لگا دی، اور جب وہ منڈی پہنچا تو پوری گھوڑی پھولی ہوئی، جس طرح پھارا ہوا ہو اس طرح اس کی شکل بنی ہوئی. اور دیکھنے والے دیکھتے تھے، پتہ بھی لگ رہا تھا کہ مایا لگی ہوئی ہے. یہ تو نہیں کہ صحت مند گھوڑی اور مایا والی گھوڑی میں فرق ہی نظر نہ آئے. تو لوگ آ کے دیکھ کے چلے جاتے تھے. آخر ایک گاہک پڑا، اس نے آگے پیچھے سے پھر کے دیکھا، دلچسپی لی، اور اس نے کہا شکر ہے اب تو کوئی سودا ہوا. اس نے کہا کتنی قیمت لیتے ہو؟ اس نے کہا 300 روپے. اس نے کہا 300 تو میں دے دوں مگر ابرک نہیں لگایا تم نے. اگر ابرک بھی ساتھ لگا دیتے تو بڑی خوبصورت گھوڑی نظر آتی. تو یہ لطیفہ ہی ہے اصل میں، لیکن ایسا دردناک لطیفہ ہے جو ہمارے ماحول پہ صادق آتا ہے. ہماری ہر منڈی کا کردار یہی ہے، ابرک لگانا بھول جائیں تو بھول جائیں، ورنہ مایا ضرور لگاتے ہیں. تو یہ کوئی انصاف نہیں، کوئی شرافت نہیں، کوئی عقل کی بات نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو نصیحتیں کی، آج تک آپ کو علم نہیں کہ وہ کیا نصیحتیں ہیں. آج بھی آپ کو پتہ نہیں کہ کن خطرات سے آپ کو آگاہ فرمایا تھا، کن گڑھوں میں گرنے سے آپ کو بچنے کی تلقین فرمائی تھی، لیکن آنکھیں بند کر کے ایسا کرتے چلے جاتے ہیں. دودھ دینے والے جانوروں کے دودھ روک لیتے ہیں کئی کے دن، اور اتنا بیچاروں کو پھر پانی پلاتے ہیں کہ وہ دودھ بھی پتلا ہو کر بڑھتا ہے، اور کئی دن کا روکا ہوا جس کو دوہا نہ جائے اس کی وجہ سے وہ تھن خوب بھر جاتے ہیں. سودا کرتے ہیں، خرید کر ایک بیچارہ زمیندار لے کے گھر آتا ہے تو پہلے دن 20 سے، دوسرے دن 1.5 پاؤ، کوئی نسبت ہی نہیں رہتی. تو یہ کوئی شرافت نہیں ہے، قومی کردار بڑا ذلیل ہو جاتا ہے، ہر شخص کے لیے مصیبت ہے. اس لیے خلق محمدی میں ہماری نجات ہے، اس کو اپنائیں، پھر جتنا بھی آپ کا حق ہوگا آپ کو ملے گا، اور اسی میں برکت پڑے گی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کا بھی وعدہ فرمایا ہے. ایک حدیث مسند احمد سے اور ابو داؤد دونوں سے لی گئی ہے. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کے پاس 2 آدمی آئے جن میں وراثت کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا تھا، اور معاملہ پرانا ہو جانے کی وجہ سے ثبوت کسی کے پاس نہ تھا. یعنی وراثت کا جھگڑا تھا، دیر اتنی ہو چکی تھی کہ کوئی اس وقت کے موقع کے گواہ بھی ایسے نہیں تھے، کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا تھا.
لیکن مطالبے میں دونوں کی شدت تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا میں انسان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ لسان ہو اور خوب چرب زبانی سے کام لے اور بڑھ بڑھ کے باتیں کرے اور اپنی زبان کی ہوشیاری سے مجھ پر سر انداز ہو جائے۔ فرمایا کوئی عمدہ انداز اور لہجے میں بیان کر سکتا ہو اور میں اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کوئی رائے قائم کر لوں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، آخر میں انسان ہوں اور روزمرہ کے معاملات میں اس قسم کی بشری غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ لیکن ساتھ فرمایا ایسی صورت میں اسے اس فیصلہ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے جس کی حق میں ناجائز فیصلہ ہو جائے، اور اپنے بھائی کا حق نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کے لیے وہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اسے دلا رہا ہوں۔ یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آگ کے ٹکڑے کی کوئی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، دور کی بھی توقع نہیں کی جا سکتی، مگر ایک دھوکے باز جب غلط باتیں بیان کرے گا اور گواہی موجود نہیں ہوگی تو جو طبی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فطری منطق سے وہی نتیجہ نکالیں گے جو نکلنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اگر اس سے کچھ ایسی چیز حاصل ہو جائے جو اس کا حق نہیں ہے تو فرمایا وہ مجھ سے آگ لے رہا ہوگا اور اپنے لیے، اور وہ جو زائد چیز وہ مجھ سے لے گا، وہ دولت جو مجھ سے حاصل کرے گا، قیامت کے دن وہ سانپ بن کر اس کی گردن سے لپٹ جائے گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ لوگ دونوں جھگڑنے والوں نے یہ بات سنی تو دونوں کی روتے روتے چیخیں نکل گئی، اور اس میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ساری جائیداد لے کر اس کو دے دیں، مگر میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ کسی غلطی سے آپ کا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے جو میرا حق نہ۔ اور انہوں نے کہا میرے بھائی کو دے دیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تم اس پر آمادہ ہو تو یوں کرو کہ جائیداد تقسیم کرو، قرعہ اندازی کرو، جس کے حصہ میں جو کچھ آئے، جو قرعہ نکلے اسے وہ خوشی سے لے لے۔ اور اس کا طریق یہ ہے کہ ایک شخص جائیداد کے اندازے کرتا ہے، اسے وہ تقسیم کرتا ہے اپنی طرف سے انصاف کے ساتھ، اور دوسرے کو قرعہ اٹھانے کا حق ملتا ہے پہلے، یا وہ فیصلہ کرنے کا حق ملتا ہے کہ میں ان میں سے جو مرضی چن لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنے تم محتاط ہو گئے اور تقوی پر قائم رہنا چاہتے ہو تو زیادہ اور کم کی بحث چھوڑ دو، برابر تقسیم کر لو۔ اور اس کا طریق یہ بیان کیا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، چنانچہ اسی کے مطابق پھر ان دونوں کا فیصلہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ مسلم کتاب البر سے یہ روایت لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر بھاؤ نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو، ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اس کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو شرمندہ یا رسوا نہیں کرتا۔ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے، پھر فرمایا انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ ہر مسلمان کا خون، مال، عزت، آبرو دوسرے مسلمان پر حرام اور اس کے لیے واجب الاحترام ہے۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جن میں معاشرے کی روزمرہ کی برائیوں کے حوالے سے نیکیاں اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔
بغض کا تعلق حسد سے بھی ہے اور حسد کا بغض سے، اور پھر مال میں ایک دوسرے سے دھوکہ کرنے سے بھی ان باتوں کا تعلق ہے۔ ایک انسان جب اپنے بھائی کی خوشی پر راضی نہیں ہوتا، مثلا ایک بھائی کی تجارت چمک رہی ہے اور دوسرے بھائی کو مزہ نہیں آ رہا، پسند نہیں آ رہی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو وہ اس کے پاؤں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ٹانگ کھینچنا جس کو کہتے ہیں، اور اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے، یا دھوکہ دہی سے یا دوسری چلاکیوں سے اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اخلاقی خرابیوں میں جو لین دین سے تعلق رکھتی ہیں، حسد کا بہت گہرا تعلق ہے۔ شریکے میں کسی کا گھر اونچا بن گیا، کسی کی عمارت پختہ ہو گئی، تو یہی چیز دوسرے کو کھائی چلی جاتی ہے۔ ایک دفعہ کسی اچھی چیز پر کسی نے مبارکباد دی، تو ایک دوسری عورت نے کہا کہ اب تم بھی کوشش کرو گی کہ ایسی بناؤں میں یا اس سے بڑھ کر بناؤں۔ تو وہ نیک خاتون تھی، اس نے کہا نا بی بی، مجھے اس سے بڑی خوشی ہے، میری بہن کی چیز ہے، مجھے اچھی لگ رہی ہے، تو مجھے تو خیال بھی نہیں آیا کہ میں اس سے بڑھ چڑھ کر بناؤں۔ اللہ کی مرضی ہے، زیادہ دے تو اس کی مرضی، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہ جو روح ہے اگر یہ مومنوں میں پائی جائے تو سب کی خوشی بن جاتی ہے، ہر ایک کی خوشی ہر دوسرے کی خوشی ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کا دل ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے اور اطمینان پاتا ہے۔ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو خوشحال دیکھیں تو ان کا دل بھی راضی ہوتا ہے، وہ اور دعائیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ پھر حسن سلوک فرماتا ہے، اور ایسے بندے کی ادائیں خدا کو بہت بھاتی ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی اس جیسی نعمت یا بعض دفعہ اس سے بڑھ کر نعمت دینے کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حسد کرنے لگتے ہیں، ان کی نیکیاں بعض دفعہ اس طرح کھائی جاتی ہیں کہ اس کے بعد ان کو روحانی طور پر کوڑ ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روحانی بیماری کوڑ ہے، اور اس کوڑ کی علامت یہ ہے کہ اگر اپنے بھائی کو اچھا دیکھو تو تمہیں تکلیف ہو، اور بھائی کو برا دیکھو تو تمہیں خوشی ہو۔ یہ روحانی کوڑ ہے جس کا علاج پھر کوئی نہیں۔ یہ ناسور بن جاتا ہے جو اپنے جسم کو کھانے لگتا ہے، وہ آگ جو دوسرے کو جلانے کی تمنا رکھتی ہے مگر جلا نہیں سکتی، وہ اپنے آپ کو ضرور بھسم کر جاتی ہے۔ بس ایسے لوگ ہر روحانی فیض اور برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس اگر اپنے بھائی کی کوئی اچھی چیز آپ کو معلوم ہو تو وہ موقع ہے اپنے دل کو ٹٹول کر اپنی تشخیص کرنے کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی ہے وہ اسی حدیث نبوی سے تعلق رکھتی ہے کہ تباغضوا نہ ہو۔ یہ لفظ جو استعمال ہوئے وہ لا تباغضوا عربی میں استعمال ہوئے ہیں، مطلب ایک دوسرے سے بغض کا معاملہ نہ کیا کرو، یعنی وہ تم سے بغض کر رہا ہو اور تم اس سے بغض کر رہا ہو۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد کا معاملہ نہ کیا کرو۔ جب تم حسد کرو گے تو پھر دوسرے تم سے بھی حسد کریں گے۔ ساری سوسائٹی میں ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے حسد کا تعلق جاری ہو جاتا ہے، یا ایک دوسرے بے تعلقی جاری ہو جاتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کوڈ فرما کر اس کی ایک پہچان بتائی کہ جب بھی تمہیں کسی کی طرف سے خوشی کی خبر ملے تو اپنے دل میں دیکھو کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ اگر چٹکی کاٹی گئی ہے، اگر تکلیف ہوئی ہے، بعض دفعہ لگا کہ خنجر گھونپ دیا ہے، تو اسی حد تک تم بیمار ہو۔ جتنی زیادہ تکلیف اتنا کوڑ آگے بڑھ چکا ہے، اور جتنی خوشی ہوگی اتنا ہی تم ایمان کے رستے پر آگے بڑھنے والے ہو۔ اگر بھائی کی اچھی خبر سے تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے، تم کو الحمدللہ فلاں کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو یاد رکھو کہ تم ایمان کے رستے کے مسافروں میں سب سے آگے بڑھنے والے مسافروں میں ہو۔ اور کم سے کم اگر تکلیف نہیں ہوتی تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت اچھی صحت نہیں مگر بیمار بھی نہیں ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں بیماریاں زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا مشرقی ملکوں میں تو بہت ہی زیادہ تباغض اور تحاسد پایا جاتا ہے۔
لیکن مغربی قوموں میں بھی کم نہیں ہے. یہ وہ بیماری ہے جس میں یہ بھی ہم سے خوب مقابلہ کرتے ہیں. یہ جتنے آپ نے دیکھے ہوں گے سر مڑائے ہوئے پھرنے والے، بعض وہ اچھا گھر دیکھتے ہیں اس کے شیشے توڑ دیتے ہیں پتھر مار مار کے، موٹر دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ڈینٹ ڈال دیتے ہیں، اس کے شیشے توڑ کے، اپنا کوئی بھی فائدہ نہیں مگر دوسرے کا نقصان کر کے راضی ہوتے ہیں. یہ کوڈ ہے جو وہ لوگ جو محروم ہیں بعض خوبیوں سے، وہ اپنے لیے لعنتیں لے لیتے ہیں، خوبیاں تو پھر بھی حاصل نہیں کر سکتے. کسی کے گھر کے شیشے توڑنے سے ان کے گھر کے شیشے تو نہیں لگ جائیں گے، کسی کی کار کو نقصان پہنچا کر ان کو تو کار نصیب نہیں ہوگی، مگر وہ تو چونکہ بے دین لوگ ہیں ان کو علم نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مومن اگر مومن کہلا کر ایسی باتیں کرے تو اس کا تو سراسر نقصان ہی نقصان کا سودا ہے. اس کی نیکیاں کھائی جاتی ہیں اس بیماری سے، اور خدا تعالیٰ کا غضب وہ حاصل کر لیتا ہے. دیکھیں ناسور اور کینسر کھانے والی چیزیں ہیں. یہ وہ بیماریاں ہیں جو اوروں کا نہیں تو اپنا گوشت کھاتی ہیں، اور اسی کا نام ناسور بھی ہے اور کینسر بھی جب اور بڑھ جائے اور لا علاج ہو جائے. تو یہ جو بیماریاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ان کی بین ہی یہی نوعیت ہے. یہ دوسرے کو تو کھا نہیں سکتی، اپنی روحانی خصلت طاقتوں کو، اپنی خوبیوں کو کھانے لگتے ہیں، اور انسان اس کوڑ کا مریض ہو کر محض ایک ذلیل اور رسوا ڈھانچہ بن جاتا ہے، اس میں کچھ بھی قابل قدر چیز باقی نہیں رہتی. بس ان سے پرہیز کریں. پھر فرمایا پیٹھ نہ موڑو دوسرے سے. پیٹھ نہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ پیٹھ موڑنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے اونچا نہ سمجھو اور اس سے بے اعتنائی نہ کرو. بعض لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں ہوں جہاں اچھے کھاتے پیتے لوگ اچھے کپڑوں میں ملبوس ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی ان کا پرانا غریب بھائی یا دوست یا کلاس فیلو ان تک آ جاتا ہے تو وہ اس طرف پیٹھ پھیر لیتے ہیں کہ ان کو یہ نہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم ایک دوسرے سے بے تکلف دوست ہیں. اور اگر وہ بے تکلفی سے بات کرے تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے کہ تم کہاں آدھم کے ہو، پرانی باتیں پرانی ہو گئی، اب تو میرا مرتبہ بڑا بڑھ چکا ہے، میں اونچا ہو گیا ہوں، دیکھتے نہیں کن لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی باریک نظر سے اپنے صحابہ کی کمزوریاں دور فرماتے تھے. دھوبی کپڑوں کو پٹخ پٹخ کر اس کے داغ دور کرتا ہے، لیکن بعض اور بھی محنت کرنے والے ہیں، وہ واپس لا کے پھر نظر سے دیکھتے ہیں اور ایسے مسالے رکھتے ہیں، اگر ذرا سا بھی کوئی داغ رہ جائے اس کو بھی دھوتے ہیں. مگر روحانی بدن صاف کرنے والوں میں، تمام صاف کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تھا، کیونکہ آپ کے متعلق قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ پاک بازوں کو پاک کرنے والے تھے. ان لوگوں کے مزکی تھے جو پہلے ہی پاک لوگ ہو چکے تھے، تقوی شعار کو مزید تقوی عطا کرتے تھے. چنانچہ قرآن کریم نے یہی تعارف فرمایا ہے شروع میں ہی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے بڑے متقی بھی محمد رسول اللہ کے دربار میں آئیں گے تو اس تعلیم کی برکت سے وہ ان کے تقوی میں بھی ترقی ہوگی اور ان متقیوں کو بھی ہدایت ملے گی. بس متقیوں کو تقوی سکھانے والا، پاک بازوں کو پھر پاک کرنے والا، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اسی لیے آپ نے پھر آخر پر یہ نصیحتیں فرمانے کے بعد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. مجھ سے تقوی سیکھو، پھر تم پاک اور صاف بنائے جاؤ گے. بس معمولی سی بے رخی جو بھائی کے ساتھ ہے یہ بھی تقوی کے خلاف ہے. سودے پر سودا کرنا یہ بھی حسد اور بغض کا بچہ ہے، کیونکہ اگر کسی بھائی کا اچھا سودا ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہے تو آپ کہیں گے میرے ساتھ ہو جائے، تو چار آنے بڑھا کر آپ بیچ میں دخل اندازی کریں اور سودا کر لیں تو یہ ناجائز ہے. ایک طرف منڈی میں مال لے جانے کی نصیحت ہے،
دوسری طرف براہ راست اتفاقاً سودے ہوتے رہتے ہیں، ان کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ہر سودا منڈی میں جا کر ہو، مراد یہ ہے کہ جو قدرتی طبی اقتصادی ذرائع سے مال خود بخود منڈی پہنچتے ہیں، ان کے اس طبی فلو میں، اس طبی حرکت میں تم نے مداخلت نہیں کرنی اور اس کو مصنوعی نہیں بنا دینا۔ یہ اقتصادی طبی تقاضے ہیں، ان میں دخل اندازی نقصان دہ ہے اور مومن کے لیے ناجائز ہے، لیکن یہ مراد نہیں کہ آپس میں کوئی سودا نہیں کرنا۔ بس آپس کے سودوں میں یہ فرمایا گیا جب آپس میں سودا کر رہے تو منڈی تو نہیں ہے جہاں بھاؤ پر بھائی دیے جائیں، جہاں نیلامیاں ہو رہی ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ خاموشی سے وہ سودا ہونے دو، اگر وہ سودا ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ہوتا، پھر تم زیادہ دے کر اس سے خریدنا چاہتے ہو تو تمہارا حق ہے۔ اور اس سودے کے طریق کو بیاہ شادی کے ساتھ بھی وابستہ فرما دیا۔ اگر کسی کو علم ہو کہ اس کے کسی بھائی عزیز، کسی وہ دوست واقف نے کسی بچی کا پیغام دیا ہوا ہے، تو اسلامی اسلوب یہ ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو وہ انتظار کرے، اور اگر کوئی لمبا لٹکانا چاہتا ہے تو اس کا فرض ہے لڑکی کے ماں باپ کا کہ شروع میں بتا دیں اس کو کہ ہم مجبور ہیں، ہم جلدی فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ آزاد ہیں۔ اگر دوبارہ درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو حق ہے، لیکن یہ جو سودا ہے یہ اس وقت کل عدم سمجھا جائے۔ ایسی صورت میں جس کا جو چاہے پیغام دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی پیغام کسی کا آیا ہو اور وہ لٹکا کر بیٹھ جائے اور یہ انتظار کرے کہ شاید کوئی اور اچھا پیغام آ جائے، تو یہ بھی سراسر ظلم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کی خلاف ورزی ہے۔ بس جہاں ایک طرف پیغام دینے والوں کو سمجھایا کہ پیغام پر پیغام نہیں دینا، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے سودے پر سودا کر رہے ہو، وہاں دوسری طرف ان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے جن کو بچیوں کے پیغام ملتے ہیں کہ پیغام کے انتظار میں نہ بیٹھیں، کیونکہ اگر پیغام کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر بیٹھ رہے ہیں۔ آپ نے تو فرمایا ہے سودے پر سودا ہونا ہی نہیں، تو تم کس بات کا پھر انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے انتظار کرنا ہی اس نصیحت کی خلاف ورزی ہے۔ یا یہ کہیں کہ ہمیں کچھ وقت لگے گا سوچنے میں، آپ انتظار کر سکتے ہیں تو کریں، یا یہ کہیں کہ ہمیں چونکہ زیادہ وقت چاہیے اس لیے آپ آزاد ہیں۔ درمیان کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس نصیحت کو ہم روزمرہ کے معاشرے میں رائج کر دیں تو ہماری اقتصادیات بھی بہتر ہو جائیں گی اور ہمارے سوشل تعلقات اور معاملات بھی خدا کے فضل سے بہتر ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات میں اس موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مضمون تو لمبا ہے اور بھی خطبوں میں چلے گا، کہ ایک ایسی بات ہے جس کو میں آج اس نئے مرکز میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے بطور اعلان کے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری آئندہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے خیال میں از خود ہی ہمیں بڑی سے بڑی جگہ مہیا کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایک جگہ کے تنگ ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اور جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے۔ بس ان جگہوں کو جو آپ کو عطا ہو رہی ہے خیر و برکت سے بھریں۔ اگر خیر و برکت سے بھریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے کہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ یہ بلدۃ ہے، بلدۃ نہیں ہے، بلدۃ طیبۃ، بلدۃ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کہ اچھا شہر، پاک شہر جہاں اچھے شہری لوگ رہتے ہیں، یا بستی، ایسی بستی جہاں اچھے اچھے لوگ ہیں، اس کو بلدۃ طیبۃ کہا جاتا ہے، ورب غفور، اور اللہ بخشش کرنے والا۔ بڑی برکتیں پڑتی ہیں ایسی جگہ میں جہاں اچھے لوگ اس بستی کو طیب بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میری مغفرت کا سلوک ان سے جاری رہتا ہے، جو کمزوریاں ہیں ان پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں، ان کی خوبیاں بڑھتی رہتی ہیں۔ بہت ہی پیارا نقشہ ہے۔ بس ہر اس جگہ کو جو خدا تعالیٰ مزید وسعتیں دیتے ہوئے آپ کو عطا کرتا ہے،
اسے بلدتن طیبتن میں تبدیل کریں اور اپنی پاکیزگیوں سے اس جگہ کو اچھا بنا دیں۔ یہ تو خوشخبری کا اعلان ہے اور ایک انذار بھی ہے، چونکہ خوشخبری کے ساتھ انذار بھی لگا ہوا ہے۔ میں نے بار بار یہ جماعت کو نصیحت کی کہ اپنے سودوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھیں کہ جو بھی حرام کا کاروبار کرتا ہے، خصوصاً سور اور شراب کا کاروبار کرتا ہے، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے اور اس سودے کو ملعون قرار دیا ہے۔ اس لیے بار بار نصیحت کی کہ اس سے باز آ جاؤ، اور پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ میں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کا چندہ جماعت کے لیے وصول نہیں کروں گا۔ اگر انہوں نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ ایسا رزق اپنے لیے اپنا لیتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ڈال چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، اپنی ذات پر اپنے بچوں پر یہ حرام رزق خرچ کرتے رہیں، جماعت کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم یہ نہیں لیں گے۔ ایک لمبا عرصہ تک ان سے یہ سلوک رکھا گیا، جبکہ جماعت کی طرف سے مجھ پر بار بار دباؤ ڈالا گیا کہ یہ اب لوگ ڈھیٹ ہو چکے ہیں، جنہوں نے توبہ کرنی تھی کر لی ہے، جن تک بات پہنچنی تھی پہنچائی گئی، بار بار پہنچائی گئی، جنہوں نے اصل قبول نہیں کیا ان کے لیے اب کچھ اور قدم اٹھانا چاہیے۔ میں ان سے کہتا تھا ان جماعت میں شرافت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرافت کام آئے گی، جب ناراضگی کا اظہار ہوگا تو آہستہ آہستہ باز آ جائیں گے، لیکن افسوس کہ ہمبر کے ریجن میں خصوصیت سے ایسے بد نصیب ساری جرمنی میں سب سے زیادہ موجود ہیں جن پر یہ نیک نصیحتیں اثر انداز نہیں ہوئیں۔ ایک موقع پر ایک دفعہ ایک شریف انسان کسی دکان سے ایک بڑا سودا کر کے آیا، چیزیں لے لیں اور پیسے کہا ہم بعد میں پہنچ جائیں گے، اور 1 2 3 مہینے گزر گئے، اس کو بل نہیں آیا۔ تو آخر وہ دکاندار کے پاس پہنچا، اس نے کہا، اس کو پیسے بھی ادا کیے اور پوچھا کہ آپ نے 3 مہینے تک اتنی خاموشی اختیار کی، مجھے بل ہی نہیں بھیجا، یاد دہانی بھی نہیں کرائی۔ تو دکاندار نے کہا میں شرفاء کو یاد دہانی نہیں کرایا کرتا، مجھے پتا ہے کہ شرفاء خود ہی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر کوئی نہ دے اور نہ ہی دے تو اس نے کہا پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریف انسان نہیں ہے، پھر اس کی یاد دہانی کرواتا ہوں۔ تو جب اتنی لمبی مدت گزر گئی اور میں نے آپ کے اندر شرافت کے کوئی آثار نہیں دیکھے، یعنی ان لوگوں میں جن کو یہ لمبے عرصے تک مہلت دینا ان کو ہلاکت سے بچا نہیں سکا، تو آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ امیر صاحب جرمنی سے میں نے جیسے کہ رستے میں بات کی تھی، ایسے وہ لوگ جن کو مہلتیں دی گئیں اور وہ ہٹ درمی سے اس بات پر قائم ہیں، ان کے اخراج از جماعت کا اعلان کر دیں، اور اب وہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے دنیا قبول کر لی ہے تو دنیا میں رہیں، آئندہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور ان آخرین میں وہ نہیں لکھے جائیں گے جن کا ذکر یہاں چل رہا ہے۔ اگر کوئی ان میں کسی میں شرافت و حیا ہے تو خدا اسے بچا لے، اور باقیوں کا معاملہ پھر خدا کے سپرد ہے، وہ جو چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. یہ رہتی ہیں الگ کر لیں. یہ ہو چکی ہے. ما كان